ہماری سوسائٹی میں مرد پہلے چوری چھپے نکاح کر لیتے ہیں، پھر ایک عورت سے کہتے ہیں کہ اب میرے بچے بھی ہیں، میں 2 گھروں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اپنے ساتھ رہنے دو. پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ جبر بھی برداشت کرو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم دیکھ دیکھ کے جلتی رہو. جب شوہر دوسری شادی کے لیے عورت پر جبر کرتے ہیں، جبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دوسری شادی کرنے کے لیے عورت کی اجازت ضروری ہے، اسلام میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت خود مختار ہے، مرد بھی خود مختار ہے. مرد نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت خود مختار ہے، وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ رہے. مرد کیوں 2 عورتوں کو اکٹھے رکھنا چاہتا ہے؟ عورت اگر اس کے لیے سیٹسفائیڈ نہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہے. عورت دوسری شادی پر مرد سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہونا چاہے، اس کا اختیار ہے، کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے انسان ہے جیسے مرد انسان ہے. اگر مرد کا دوسری عورت پر دل آ گیا اور وہ ایک عورت کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، یا وہ حق ادا کر رہا ہے اس کے باوجود بھی عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو کیوں باندھ کے رکھنا چاہتا ہے؟ عمومی طور پر اس میں کئی مصلحتیں ہوتی ہیں. اولاد ہے، اولاد کے ساتھ یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ اولاد کو پالنے والی ان کی ماں ہی ہو. پیچھے سوچ اعلیٰ نہیں ہے. اگر اسے یہی ہے تو پھر اپنی خواہش کی قربانی دے دے. وہ عورت تو اس کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتی ہے کہ مرد دوسرا نکاح نہ کرے. دوسری شادی کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا، اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن بڑا فرق ہے اجازت میں، رخصت میں اور حکم میں. اسلام مرد کو دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا، اجازت دیتا ہے کہ اگر تم عدل کر سکو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا اس عورت کے ساتھ رہنا میرے لیے اتنا بہتر نہیں، دوسری عورت کے ساتھ جانا چاہیے، تو اسے اپنی اولاد، اپنے باقی معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پہلی بیوی کو وہ باندھی بنا کے رکھ لے. کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پہلی بیوی کے بارے میں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب بیچاری کیا کرے گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑی رہے، وہ یہاں کھانا بھی کھاتی رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اور اسے یہاں پہ اپنی ضروریات تو پوری ملتی رہیں گی. میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے پورا حق نہیں دیتا. خاتون کا تعلق ہماری فیملی سے ہی تھا، سسرالی فیملی سے، تو کہنے لگی کہ مجھے حق نہیں ملتا، تو آپ ہماری یعنی میرے شوہر سے، سسر سے ضرور اس بارے میں بات کر لیں. تو جب وہ خاتون اٹھ کے چلی گئیں تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے سسر اور ان کے شوہر بھی اسی مجلس میں موجود تھے. تو ان کے سسر نے آ کے کہا کہ خاتون آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں ان کا حق ملے. تو اس قدر خفا ہوئے، اس قدر غصہ کیا، اور انہوں نے کہا کیا حق ہے جو انہیں نہیں مل رہا؟ بچے اس کے پاس ہیں، کھانے کو ملتا ہے، لباس ملتا ہے، اور اسے کیا چاہیے؟ نکاح کپڑوں کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے نکاح ہوتا ہے، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا حق پورا ہو رہا ہے؟